القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اندھیرا بہت زیادہ ہے اور روشنی بہت کم ہے، لہذا کلمے والا اور غیر کلمے والا دونوں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ تبلیغ کی جو محنت اٹھی ہے، میرے بھائیوں میری بات غور سے سنو، ایسے مجمع بار بار نہیں جمع ہوتے، یہ کسی اسلامی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے، یہ اسلام کی نمائندہ ہے، اسلام کی نمائندہ ہے، اسلام کی نمائندہ ہے۔ تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے روٹس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے ہیں، وہاں سے جراثیم آئے ہیں فرقہ واریت کے بڑے طاقتور، تم یہاں بھی دیوبندی بریلوی میں بٹ گئے، وہابی سنی میں بٹ گئے، شیعہ سنی میں بٹ گئے۔ تمہاری مسجد اسی مسجد میں 82 میں آیا تھا اور یہاں لڑائی ہوئی تھی، 82 میں یہاں لڑائی ہوئی تھی، پولیس کتوں سمیت اندر آ گئی تھی، ایک دوسرے کے سر پھاڑے تھے اسی جھگڑے پر، فرقہ واریت پر۔ میرا پہلا سفر تھا 82 کا۔ تم اپنے نبی کی قدر جانتے تو تم کبھی ان فرقوں میں نہ پڑتے، تم اس کے آنسوؤں کو جانتے تو تم یہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگاتے، تم اس کے راتوں کے رونے کو تم نے پڑھا ہوتا تو تمہاری مسجدیں تقسیم نہ ہوتی، تم نے اس کا رات کا تڑپنا سنا یا پڑھا ہوتا تو آج تم ایک دوسرے سے متنفر بیزار نہ ہوتے، تم ایک دوسرے کو سینے سے لگاتے پھرتے۔ پیچھے تو مڑ کے دیکھو، کیا دکھ نہیں جھیلا اس نے اس امت کے لیے، کیا غم نہیں، اپنے آپ کو بھی دکھ میں ڈالا، اولاد کو بھی دکھ میں ڈالا۔ پتہ چلا حضرت فاطمہ بیمار ہیں، ان کا حال پوچھنے چلے، کہنے لگے بیٹی اندر آؤ، کیا خوبصورت زندگی سمجھائی، بیٹی کے گھر بھی جا رہے ہیں تو پوچھ کے جا رہے ہیں، پوچھ کے اندر جاؤ، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہ۔ میرے ساتھ ایک اور قریشی سردار ہیں عمران، اندر آ جاؤں، انہیں عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کروں عمران سے۔ جنت کی عورتوں کی سردار، دو جہان کے سردار کی بیٹی، حسن حسین کی ماں، علی جیسے کی بیگم، جنت کی خاتون، جنت کی خواتین کی سردار کا بابا جان گھر میں چادر کوئی، تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اندر دی، باپ کی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹا، دونوں اندر آئے، مجھے بیٹی کیا ہوا؟ تو آنسو بہہ پڑے کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، روٹی نہ تھی، بیماری آ گئی ہے اور ذوق پڑ گیا ہے، تو جو طائف میں پتھر کھا کے نہ رویا، احد میں تلواروں کے وار سہ کے نہ رویا، بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا بولا بھی دیا۔ محمد مصطفیٰ کو تو سب نے دیکھا ہے، آج ایک باپ کا روپ بھی دیکھو بیٹی کے لیے۔ آپ بھی رو پڑے اور کہا لا تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی نہ رو، تو بھوک کا شکوہ کر رہی ہے، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طلاقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبوت بخشی ہے، اس اللہ کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، تم 5 دفعہ دن میں کھاتے ہو، بڑی گاڑیاں لینے کے لیے، بڑے گھر بنگلے بنانے کے لیے ڈرگ میں جاتے ہو، شرابوں میں جاتے ہو، اور یہ دو جہان کا وجہ کائنات ہے جس کے چہرے کی اللہ قسم پاتا ہے، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم جس کی جان کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، لعمر، تیری جان کی قسم جس کے چہرے کو اللہ ذکر کرتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چہرہ جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرتا ہے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، جن کی زبان کا اللہ ذکر کرتا ہے، لا
جس کے ہاتھ کا اللہ ذکر کرتا ہے لا تجعل یدک، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرتا ہے مغلولۃ الی عنقک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرتا ہے الذی انقض ظہرک، جن کے سینے کا اللہ ذکر کرتا ہے الم نشرح لک صدرک، جن کے دل کا اللہ ذکر کرتا ہے علی قلبک علی قلبک، جن کے اندر کے درد کا اللہ ذکر کرتا ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، جن کے اخلاق کا اللہ ذکر کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم، جس کو عزت سے پکارتا ہے یا ایھا النبی، جس کو پھر احترام سے پکارتا ہے یا ایھا الرسول، اور جس کو محبت سے پکارتا ہے یا ایھا النبی، جس کو عزت سے پکارتا ہے، احترام سے پکارتا ہے، پھر جس کو محبت سے پکارتا ہے یا ایھا المزمل، پھر جس کو لاڈ سے بلاتا ہے یا ایھا المدثر، لاڈ سے بلایا یا ایھا المدثر، محبت سے بلایا یا ایھا المزمل، عزت سے بلایا یا ایھا النبی، احترام سے بلایا یا ایھا الرسول، مرتبے بلند کی خبر سنائی ورفعنا لک ذکرک، مقام محمود آپ کے قدموں تلے قربان کر کے بتایا عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ذات جن کے قرآن کی اللہ نے کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن پر الزام لگے تو میرا نبی وکیل بھی بن کے آیا، گواہ بھی بن کے آیا، عدالت میں پنچایت میں تم نے اپنی زندگی نہ دیکھی ہوگی جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں، پنچایت بنتی ہے، وکیل کا کام ہوتا ہے دلیل دینا اور گواہ کا کام ہوتا ہے قسم اٹھانا، گواہ دلائل نہیں دیتا، قسم اٹھا کے بات کرتا ہے، وکیل دلائل دیتا ہے، قسم نہیں اٹھاتا، میرا اللہ اپنے نبی کا وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، گواہ بن کے قسم اٹھاتا ہے، گواہی سے پہلے قسم اٹھا جو تو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، یہ گواہ ہے، اور وکیل کیا کہتا ہے یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوئی، ایسے نہیں، یہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، تو اب میرا رب پہلے تو گواہ بنتا ہے اور قسم اٹھاتا ہے والنجم اذا هوى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، اب وکیل بنتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وکیل بھی ہے، گواہ بھی ہے اپنے حبیب کے لیے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، گواہی دے کر قسم اٹھائی انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، وکیل بن گیا، قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، وکیل بن گیا، قلیلا ما تذکرون، کبھی اس کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کبھی ان کی جان کی قسم اٹھاتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کبھی آپ کے گور کی قسم اٹھاتا ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کبھی آپ کے حسین چہرے کی قسم اٹھاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور کبھی آپ کی نعت خوانی کا، ہم بھی تو کرتے ہیں نا سیرت کا، جب ربیع الاول آتا ہے تو بیان تقریریں بھی ہوتی ہیں، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، ویسے بھی کوئی دینی میتھڈ ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، لیکن میں اگر نعت لکھوں گا تو میری اوقات کے مطابق ہوگی، اور کوئی بڑا علامہ لکھے گا تو اس کی اوقات کے مطابق ہوگی، کوئی اس سے بڑا لکھے گا اس کی اوقات کے مطابق ہوگی، لیکن جب اللہ خود نعت خوان بنے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہی نعت خوانی کرے، اللہ خود، تو پھر اللہ کی نعت خوانی اللہ کی شان کے مطابق ہوگی۔ ہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یا ایھا النبی
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر یہ میرے رب کی نافرمانی ہے یہ اللہ نے ناف کی پڑھی ہے یہ میرے رب کی نافرمانی ہے میرے رب میرا بنانے والا صرف اس میں سے ایک کا سارے کا ترجمہ کیسے ایک کا ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں گا لیکن پہلے ایک اور بات بتاؤں میرے رب نے اپنے حبیب کے صحابہ کی بھی نافرمانی کی نبی تو نبی ہے اس کے ساتھیوں کو بھی نعت پڑھ کے سنا دی ہے محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ایک بات اور یاد آ گئی اللہ نے سارے نبیوں سے بات کی نام لے کر یا آدم نام لیا اس کو انت بزرگ کل چند یا نوح احبت بسلام منا نام لیا اللہ بات کرنے لگے نام لیا نام لینا برابری کی چیز ہے برابری یعنی عزت نہیں دی برابری کا معاملہ ہے بے عزت نہیں کہ مجھے طارق جمیل کو تو میرے لیے کوئی بےزتی نہیں لیکن آپ مجھے کہ مولوی صاحب حضرت صاحب تو یہ آج میں مجھے پروٹوکول ہے مجھے عزت تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بات کی تو عدل پر انصاف پر یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلك بيمينك يا موسى يا داود إنا جعلناك خليفة يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اللہ نے اپنے نبی سے بات کی تو یا محمد نے کہا یا احمد نے کہا حالانکہ اللہ کو کہتے ہو کیا مسئلہ ہے وہ یہ مخلوق ہے مخالق ہے یہ بندے ہیں وہ رب ہیں یا محمد نے کہا عزت سے یا ایھا النبی احترام سے یا ایھا الرسول محبت کے ساتھ یا ایھا المزمل پھر لاڈ و پیار کے ساتھ جیسے مان کہتے ہیں میرا لال میرا چاند کہتے ہیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں میرا لال مان کہا یہ ہوئے میرا لال میرا چاند تو میرا اللہ لاڈ کر رہا ہے میرا اللہ لاڈ کر رہا ہے عزت سے احترام سے محبت سے لاڈ سے یا ایھا المدثر اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ لاڈلا لہجہ بنانے کے لیے کہتی میرا چاند میرا تار میرا لڈو میرا پیڑا ہماری ایک وہ نوکرانی تھی وہ بالکل ان پڑھ وہ اپنے بچوں سے لاڈ میں تیرے ٹوٹے کرا میں تیرے ٹوٹے کرا میں تیری کنی چاڑا تم سمجھو گے نہیں سمجھو گے سمجھ آئیے تو یہ ماں کے لاڈ قربان جائے میں کیسے ترجمہ کروں اللہ عزت دے رہا ہے یا ایھا النبی پھر اللہ احترام ایک درجہ اور اوپر جا رہا ہے یا ایھا الرسول پھر اس میں محبت کو شامل کر رہا ہے یا ایھا المزمل
پھر اس میں لاڑ شامل کر رہا ہے. یا ایھا المدثر محمد رسول اللہ دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے. اس محمد اللہ کے رسول ہیں بڑھنے والوں 7 بر اعظم کے انسان محمد میرے رسول ہیں. دلیل کیا ہے؟ لوجک کیا ہے؟ تو میرا لگا کہ والذین معاہ جو اس کے ساتھ ہیں نا ان کو دیکھ لو، ایسے ساتھی نبی بنا سکتا اور کوئی نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ. دین صحبت سے آتا ہے. نٹ پڑھنے سے، ہاں پڑھو ضرور پڑھو، نٹ سے پڑھو، کتابوں سے پڑھو. یاد رکھو دین سنگت ساتھ رہنے سے آتا ہے. تبلیغ میں جانے کا کیا فلسفہ ہے؟ جانے کا چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، 3 دن لگاؤ. کیا فلسفہ ہے؟ کہ ساتھ رہنے سے ایک ماحول بنتا ہے، اس سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے. باتوں سے تبدیلی کم آتی ہے، سنگت اور صحبت سے تبدیلی طاقتور ہوتی ہے. طاقتور ہوتی ہے. ہیچ چیز علامہ اقبال نے کہا، ہیچ چیز خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد. کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. کوئی لوہے کا ٹکڑا بلین سال کے بعد اپنے آپ چھری نہیں بنتا. کوئی چھری بناتا ہے تو وہ چھری بنتا ہے. کوئی چاقو بناتا ہے تو وہ چاقو بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1 ٹریلین سال کے بعد یہ سارا لوہا کوئی چھری بن گیا، کوئی چاقو بن گیا، کوئی بلیڈ بن گیا، کوئی بلیڈ بن گیا. ایسا نہیں ہے. کوئی ہاتھ لگتا ہے تو چیز بنتی ہے. ایسے ہی مولانا روم کو شمس تبریز ملے تھے، وہ مولانا روم بنے. وہاں تو عام مولوی تھے، فلسفہ اور منطق کے مولوی تھے، اس سے زیادہ ان کی پہنچ نہیں تھی. صحبت ملی، کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور مسجد میں پڑھا رہے ہیں، اور منطق فلسفے کا تکبر بھی انتہا درجے کا ہے. شمس تبریز آ گئے، دیہاتی صاحب ان کا بھولیا، کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ کتابوں کا ڈھیر پڑا. انہیں سے بڑے تکبر سے دیکھا، یہ انپڑھ دیہاتی کہیں آس کے تو نمی جانے. اب یہاں یہ وہ چیز ہے جو تیرے انپڑھ بندوں کو سمجھ کی نہیں ہے. یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ ایک دم آگے بڑھے، سوری کتابوں کو دھکا دیا، آگے پانی کا حوض تھا، سوری کتابیں پانی کے حوض میں جا گئی. تو وہ کوئی پریس کا تو زمانہ تھا نہیں، ہاتھ سے لکھنے کا وہ مر گئے. بدبخت و کم بخت کوئی جاہل کمار دیہاتی، تو نے میری ساری زندگی برباد کر دی، میری ساری زندگی کی محنت ضائع کر دی. وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی، ایک ایک کر کے ساری کتابیں خشک باہر نکالی. گری مولانا روم این چیز یہ کیا ہے؟ کہیں آست کہ تو نمی داری، اے وہ ہے جو تو نہیں جانتا. اور پھر مولانا روم کو اپنے علم بھول گئے، اپنے فلسفے بھول گئے. پھر شمس تبریز کے پیچھے چلے تو مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. میں یہاں ہماری جماعت آئی آپ کے پاس، تو پہلے ہماری ترکی میں جماعت تھی 1 ہفتہ. تو ہم ایک شہر میں جا رہے تھے، تو راستے میں قونیہ آتا ہے. قونیہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا مزار. تو ہم وہاں رکے، 1 رات رکے. وہاں صبح مزار پر گئے، فاتحہ پڑھنے تو میں حیران ہو گیا، اتنا رش، اور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم پہنچے ہوئے تھے. پھر اللہ ایسے محبت ڈال دیتا ہے. 700 سال اس بندے کو ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، اور اس کی قبر پہ میلہ لگا ہوا، اور ترکی والوں نے ٹکٹ لگا دیا. تو ان کے مردے بھی پیسے انہوں نے ٹکٹ لگا. کیوں ہے پیسہ تو خدا بن گیا ہے. پیسہ کماؤ، ہمیں مردے کے لیے کماؤ. یہ ایسے تو نہیں مثال کی گجراتی زندہ اللہ حضرت بھیا 1.25 لاکھ کا کوئی چکر تو ہے. ہائے صحبت سے دل بدلتے ہیں. تبلیغ میں جا کر لوگوں کی زندگی کیوں بدلتے؟ ایک صحبت پاتے ہیں. کوئی لمبے چوڑے تقریریں نہیں ہوتی، کوئی بڑے علامہ نہیں ہوتے. ایک مسجد کا ماحول ہے، ایمان کا ماحول ہے، محبت کی بات ہے. کوئی نفرت نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں. تو دل اپنے آپ پگھل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، راہیں پلٹ جاتی ہیں. صحبت زندگی بدلنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. والذین معہ، پہلی بات ذکر کی، نام کے جہاد کو
نہ نماز کو، نہ ذکر کو، نہ تلاوت کو، نہ تہجد کو. سب سے پہلی صفت صحابہ کی کیا بیان کی کہ یہ اس کی صحبت میں ہے. صحبت. پھر آگے کیسے ہو؟ اشداء علی الکفار، باطل کے لیے انتہائی مضبوط. رحماء بینہم، آپس میں انتہائی مہربان. تراہم رکعا سجدا، دیکھے گا تو ان کو کہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کے سوا کوئی جذبہ نہیں. اخلاص ایسی چیز ہے کہ اللہ کی قسم کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کوئی پتہ نہیں، موت پہ پتہ چلے گا. موت پہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا اعلان کرے گا تو پتہ چلے گا کہ میرے عمل اخلاص کے ساتھ. اسے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان کے زندہ کی اللہ شہادت دے رہا ہے کہ میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں. مدائن فتح ہوا، ایران کے خزانے آ کے ڈھیر گئے. ایک صحابی ایک بہت صندوق اٹھا کر لائے. جب اس نے کھول کے دیکھا، اس نے جمع کرنے والے اس میں اتنی دولت تھی کہ سارے خزانوں سے زیادہ. کہنے لگے بھائی اس میں کچھ لیا تو نہیں؟ کہا اگر لینا تھا تو لاتا ہی کیوں؟ کہا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہ کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیندار ہے، میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میرے نام کو جانتا ہے. اور وہاں سے دوڑ لگا. تو سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت خزانچی مقرر تھے. انہیں ایک آدمی پیچھے دوڑا کہ پتہ کرو یہ کون ہے. تو ایک آدمی چپکے سے پیچھے جاتا ان کے خیمے تک پہنچا. دائیں بائیں لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہ یہ قیس بن عامر رضی اللہ عنہ، یمن کے صحابہ میں سے یہ قیس بن عامر ہے. اللہ نے ان کی زندگی میں گواہی دی کہ میرے سوا ان کی اور کوئی رد اور ان کی کوئی طلب ہے ہی نہیں. نبی کے صحابہ کی تعریف، اپنے نبی کی تعریف کی. اب ایک وقت یہ آیت آئی کیسے، یہ سورت آئی کیسے؟ وہی آنا بند ہو اور کافر کہنے لگے ودع ربہ وقلا، ودع ربہ وقلا، محمد کا رب اسے چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا. آپ کو بڑا دکھ ہو، آپ کو پریشانی ہو کہ وہی کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی. ایک دن ماں خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں ہوگی. تو اپنوں کی بات ہو کر کھا جاتی. حلاج منصور کو لے جا رہے تھے، قتل کر رہے ہیں. جو لوگ پتھر مار رہے تھے چپ کر کے جا رہے تھے. شبلی نے ایسے روڑا پھینکا تو رونے لگے. لوگوں نے کہی تو لوگوں کو پتھر کھا کے چپ جا رہا ہے، اس نے روڑا پھینکا تو کیوں رویا؟ کہ تم مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے جانتا ہے، اس لیے اس کے روڑے میں مجھے زیادہ تکلیف تھی. تو اپنوں کی بات زیادہ لگتی ہے. تو اللہ کے نبی کا دل مٹھی میں آ نہیں تھا کہ عرش بھی ہل گیا، فرش بھی کانپا. اور جبریل آئے بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، پسینہ پسینہ. کہ تو میں اپنی طرف سے پڑھا رہا ہوں، جبریل کو کیا پسینہ آتا ہے. لیکن وہ صورت حال ایسی تھی. میں پہلے آپ کو اس سچویشن بتاؤں کہ یہ کلام جبریل اور میرے نبی میں کس طرح ہونا چاہیے. اگرچہ ایسا ہے نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب میرا بہت کوئی قریبی مجھ سے بدگمان ہو جائے تو میں اپنی کلیئرنس کے لیے عام لہجے میں نہیں بولتا ہوں، ایموشنل ہو کر بولتا ہوں. کیا گیا دیکھو کیا کہہ رہا ہوں، میرے بات اللہ کی قسم تمہیں کسی نے غلط بتایا، بالکل غلط بات ہے. یہ لہجہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آدمی وہ نہیں ہوتا، اپنی عقل میں نہیں ہوتا، باہر چلا جاتا ہے، بے قابو ہو کے بولتا ہے، ایموشنل ہو کے بولتا ہے. وہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا بالکل نہیں. اللہ کی قسم نہیں، رسول کی قسم، اور کتنی بھی قسمیں منہ میں آپ اٹھاتے چلے جاتے. اللہ کے نبی کے دل پر ایک غبار کیا واقعی میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. تو اب اللہ نے جبریل کو دوڑایا ہے، اوے جبریل، اوے بھاگو میرے نبی کے دل پر غبار آ رہا. اب جبریل جو آئے ہیں انہوں نے کہا ایسے ہی وقت دوڑا واللیل اذا سجا. لیکن اس کو میں اگر لاؤں عالم دنیا میں اس کلام کو، تو جبریل آئے ہیں، سانس پھولا ہے،
کہ حبیب اللہ پہ غبار آ گیا. ارے جس کے غبار کو دھونے کے لیے عرش ہل جائے, تم نے اسی کے سینے میں خنجر اتار دیے, شرابوں کے اڈے چلائے, ڈرگز کے کاروباری بنے. جس کے دل کا غبار دھونے کے لیے عرش فرش ٹوٹ اٹھا, جبریل بھاگا رہا ہے. جبریل نے کیسے کہا ہوگا یا رسول اللہ وضحا واللیل اذا سجى وما تعقرب وما قلع وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ لہجہ ہونا چاہیے اس آیت, اس سورت کا یہ لہجہ. اگرچہ یہ نہیں ہے کہ جو فتویٰ نہ ٹھوک دے گئے. ہاں چونکہ سارے لوگ اس لیے بیٹھ ہوتے ہیں کہ کوئی گل نہ پیے. تو بھائی میں بشر ہوں, میں غلطی کر سکتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو جائے مجھے اللہ کے واسطے معاف کرنا. یہ بولنے والا انسان ہے, 1.5 گھنٹہ بات کا بھی کوئی تو اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو جب ایک بات یاد رکھنا, میری بات یا کسی کی بات پر آپ کو اعتراض ہو تو اسی سے پوچھنا, کسی اور سے نہ پوچھنا. کیا پتا اس کے پاس اس کا کوئی مطلب موجود ہو, کیا پتا وہ غلطی کر گیا ہو تو میری بات سن کے وہ اپنی بات صحیح کر لے گا, یا تم غلط سمجھے ہو تو تمہیں وضاحت کر دے گا. لیکن میں کیا کروں, اس فرقہ واریت نے ایسی آگ لگائی ہے کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے گا. یہ اس لہجے میں یہ صورت ہے. زمین آسمان کانپ اٹھے ہیں اور جبریل پسینے پسینے, یا رسول اللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. ارسن والضحا, مجھے روشن دن کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے سیاہ رات کی قسم, یعنی مجھے کل کائنات کی قسم. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں, آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں. امام راضی نے 2 ترجمے اور کیے ہیں. امام راضی اور بڑے تفسیر لکھنے والے ہیں. والضحا, اے میرے حبیب مجھے آپ کے روشن علم کی قسم جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا ہے. واللیل اذا سجا, مجھے آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہ گاروں کو چھپا دیتے ہیں. کیسے چھپا ہے؟ ہم نے تو دوربینیں فلٹ کی کہ کوئی نپو سے کسی پاس نپو ہے. اور میرے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے, معاذ رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے, مجھے پتھر مار کے ختم کیا جائے تاکہ میرا گناہ معاف ہو. آپ نے منہ ادھر کر کے کہا چلا جا, تو نے کوئی نہیں کیا. وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آتا ہے, جی میں نے کیا ہے. آپ نے یوں منہ پھیر دے, جا بھائی تو نے کوئی نہیں کیا. وہ ادھر آ کر کہتا ہے جی میں نے کیا ہے. آپ نے یوں منہ پھیر دے, چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آتا ہے, میں نے کیا ہے. جب 4 دفعہ پوری ہو گئی تو حد پوری ہو گئی, آپ بے بس ہو گئے. پھر ہم نے اس کی جان بچانے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیا. اور بھائی یہ پاگل تو نہیں, اللہ کی قسم ایک آدمی کہہ دیتا یہ پاگل ہے تو ہم کو پکا دیتے. انہوں نے کہا یہ نہیں پاگل نہیں, یہ راستہ بھی بند ہو گیا. اب میں چھٹا راستہ اختیار کیا. اور بھائی نشے میں تو میرے رب کی قسم ایک دفعہ کوئی کہہ دیتا نشے میں تو رحمت للعالمین, اس کو اٹھا دیتا. نہیں نشے میں بھی نہیں. رب نے بڑے درد سے آہ بھر کے کہا اور اللہ کے حکم کو پورا کر. آپ کی ستاری کی چادر کی ستاری کے چھپا لینے. تیسرا ترجمہ جو اگلے مضمون کے ساتھ سب سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے اور میل کھاتا ہے, والضحا, اے میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم. یہی ترجمہ ہونا چاہیے جو امام راضی نے سب سے آخر میں ذکر کیا ہے, یہی ہونا چاہیے. والضحا, مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. اما معبد ایک بڑی عورت